عزم، جذبہ، جرأت، You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. You will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. سوڈ آف آنر سے بیٹن آف فیلڈ مارشل تک کا سفر. عظیم سپہ سالار، دشمن کے لیے خوف کی علامت، وطن کا مان، قوم کی پہچان، امن کا استعارہ، روشن ستارہ، خوشحالی اور دفاع کا ضامن، محافظ پاکستان، پاسبان حرم. 22 مئی 2025 کو ایوان صدر میں کیمرے کی آنکھ سے محفوظ ہونے والے یہ لمحات ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں. ایک طرف صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان، ان کے سامنے پاکستان کے عظیم سپہ سالار جنہیں بیٹن آف فیلڈ مارشل کا اعزاز عطا کیا جا رہا ہے. یہ اسٹک قوم کی طرف سے اعتراف بھی ہے، اعزاز بھی ہے اور مستقبل کی عظیم ذمہ داری بھی جو سپہ سالار کو سونپی جا رہی ہے. پاکستانی قوم کی ان دو منتخب نمائندہ شخصیات کے چہروں پر جو اطمینان اور اعتماد جھلک رہا ہے، یہ وطن کے ناقابل تسخیر دفاع کا عملی ثبوت ملنے سے ہے. وہ عملی ثبوت جو ہماری قابل فخر مسلح افواج نے جرأت مند سپہ سالار کی قیادت میں پیش کیا ہے. قوم کا ان پر غیر متزلزل یقین ہی ہے جس کی وجہ سے انہیں فیلڈ مارشل کا اعلیٰ ترین اعزاز عطا کیا جا رہا ہے. سپہ سالار کے چہرے کا اعتماد بتا رہا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ نبھانے کا جذبہ رکھتے ہیں. پاکستان کے وہ عظیم سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. It's an honor for me to meet Asim Munir and I love Pakistan. یہ الفاظ ہیں سپر طاقت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. عالمی سطح پر پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ کے لیے یہ تعریفی الفاظ دراصل پاکستان کی عظمت کا اعتراف ہے. وہ عظمت جو سپہ سالار کی شاندار حکمت عملی سے قائم ہوئی ہے. 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب پڑوسی دشمن نے بلا اشتعال جارحیت کے ذریعے پاک وطن پر جنگ مسلط کی. دشمن کو معلوم تک نہ تھا کہ پاکستان کے سپہ سالار نے کئی روز سے دفاعی حکمت عملی تیار کر رکھی ہے. پاکستان کی زمینی، بحری اور فضائی افواج ہمہ وقت تیار تھی. جس رات دشمن نے پاکستان کی فضائی سرحدوں کی خلاف ورزی شروع کی، پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں بیونڈ ویژول رینج کامبیٹ کے ذریعے دشمن کو فضا سے فضا میں نہ صرف 6-0 سے تاریخی شکست دی بلکہ شاہینوں نے ان کا فضائی طاقت کا غرور زمین بوس کر دیا. پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے دشمن کو پورا اعتماد انداز میں باخبر کیا جاتا رہا کہ آزمانا نہیں مگر بزدل دشمن غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اشتعال انگیزی سے باز نہ آیا. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response. تو سپہ سالار نے مکار دشمن کو تاریخ ساز سبق سکھانے کے لیے آپریشن بنیان المرصوص کا اعلان کرتے ہوئے باخبر کیا کہ اب تیار رہنا.
پھر 10 مئی کی صبح نماز فجر کے بعد سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے قرآن پاک کی آیت اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں تلاوت کے بعد دشمن پر یلغار کا حکم دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today on 10th May at the time of Fajr. Alhamdulillah. آرمی چیف کی شاندار حکمت عملی نے مسلح افواج خاص طور پر پاکستان ایئر فورس نے دشمن کو اس کے گھر کے اندر جا کر وہ سبق سکھایا کہ پوری دنیا نے پاکستان کی عظیم فتح کی گواہی دی. دفاع وطن کے لیے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی. عالمی طاقتوں نے پاکستان کی جرت، حکمت عملی اور دفاع وطن کے لیے مہارت کو تسلیم کیا. پھر تاریخ میں وہ لمحہ آیا جب پاکستانی عوام نے دل کھول کر بڑے فخر سے اپنی مسلح افواج اور سپہ سالار پر محبت اور تحسین کے پھول نچھاور کیے. طویل مدت کے بعد عوام کا نہ صرف مورال بلند ہوا بلکہ پاک فوج پر قوم کے اعتماد میں غیر معمولی اضافہ ہوا. اس تاریخی کامیابی پر پاکستان کے کونے کونے سے بلکہ دنیا بھر میں موجود اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے یہ مطالبہ زور پکڑنے لگا کہ عظیم مملکت کے عظیم سپہ سالار کو عظیم فتح کے شایان شان اعزاز دیا جائے. پاکستان کی منتخب قیادت بشمول تمام سیاسی قوتوں کے اتفاق رائے سے وفاقی کابینہ نے 20 مئی 2025 کو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دے دی. مئی 2025 کی بھارتی جارحیت کے جواب میں عظیم فتح اور ایک عالمی طاقت کی اپیل پر سیز فائر کے بعد 18 جون 2025 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں ظہرانے پر مدعو کر کے پوری دنیا کی نظریں اس ملاقات پر مرکوز کرا دی. وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جنہیں امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں اعلیٰ سطح ملاقات کی دعوت دی. خوشگوار اور نتیجہ خیز ملاقات کے بعد عالمی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں سید عاصم منیر سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا ہے. انہوں نے پاکستانی سپہ سالار کے ویژن کو سراہا. They decided that, so I was honored to meet him today. Pakistan, I love Pakistan. سفارتی حلقوں میں صدر کے ان الفاظ کو بڑا وزن دیا گیا. اس ملاقات کے دوران اور ملاقات کے بعد ایران اسرائیل جنگ بندی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بڑا مثبت کردار ادا کیا جس سے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ مشرق وسطی ایک بڑی اور طویل جنگ سے محفوظ رہا. سپہ سالار کے اس ویژن کا پوری دنیا نے اعتراف کیا. Pakistan, Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister both. سعودی عرب کے فرما رواں خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایات کے مطابق کراؤن پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے مقامات مقدسہ اور سرزمین مقدس کی پاسبانی اور نگہبانی کا علم افواج پاکستان کے سپہ سالار سید عاصم منیر کے سپرد کر دیا ہے. بلا شبہ یہ سعادت بھی رب ذوالجلال کی رضا سے پاکستان کو حاصل ہوئی ہے. آج پاکستان کی سرحدوں پر اور سعودی عرب کے گلی کوچوں میں لہراتا سبز ہلالی پرچم گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان اور ملت اسلامیہ کے مرکز کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور ایک عظیم سپہ سالار کی قیادت میں مضبوط ہاتھوں میں ہے.